بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقبول دعا کے ارکان ان امور کو کہتے ہیں جن کے بغیر دعا ہی نہیں ہوتی، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امور جن پر دعا کے ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار ہے، جو حیثیت جسم کے لیے روح رکھتی ہے، وہ حیثیت دعا کے ارکان کو حاصل ہے۔ سب سے پہلا رکن اخلاص کے ساتھ دعا مانگنا۔ دعا کی قبولیت تبھی ممکن ہے کہ مانگنے والے کے دل میں اخلاص ہو، سچائی ہو۔ اگر کوئی رسمی دعائیہ کلمات کہہ دیے یا دکھاوے کے لیے دعا کی یا اس لیے رو رو کر دعا کی کہ لوگ دیکھ کر تعریف کریں گے، تو ایسی دعا قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ دوسرا، بغیر تذبذب اور تردد کے پورے یقین سے دعا مانگنا۔ مثلا یہ دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ یقین سے یہ دعا مانگے کہ اے پروردگار عالم میری بخشش فرما۔ اور تیسرا رکن یہ ہے کہ حسن ظن رکھے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے کہ وہ میری دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، امید ہے کہ میں اپنے رب کے پکارنے سے نامراد نہیں رہوں گا۔ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالے جس سے بدظنی اور بدگمانی کی بو آئے۔ مثلا یہ نہ کہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا سنتا ہی نہیں ہے، جیسے آج کل کے لوگ عمومی طور پر کہہ دیتے ہیں اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ ایسا کہنے سے دعا کو مانگنے والے کے منہ پر پھٹے ہوئے پرانے کپڑے کی طرح مار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو سنتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں ہے ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار دعا کو سنتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ دعا کو سنتے ہیں، مگر کیا کرے لوگوں کے دل گونگے ہوتے ہیں، اپنی فریاد پیش ہی نہیں کرتے۔ اگلا مقبول دعا کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے، وہ باتیں جن پر دعا کی قبولیت کا دار و مدار ہے شرائط کہلاتی ہیں۔ اگر شرائط نہ پائے جائیں تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی، وہ دعا قبول نہیں کی جاتی، اگرچہ کتنے ہی اخلاص سے کیوں نہ مانگی جائے۔ سب سے پہلا رزق حلال، کھانے پینے پہننے اور کمانے میں حرام سے بچنا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک بندے نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہا یا اللہ، مگر اس کا کھانا پینا پہننا حرام مال کا تھا، اس لیے اس کی دعا کو رد کر دیا گیا۔ حجاج بن یوسف کو چند علماء کی بد دعا سے خوف رہتا تھا، اس نے ایک بہانے سے ان کو مشتبہ مال کی دعوت کھلا دی، پھر کہنے لگا کہ اب میں ان کی بد دعا سے امن میں آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو فرمایا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یہ حکم جہاں انبیاء کرام کے لیے ہے وہاں مؤمنین کے لیے بھی ہے۔ بعض لوگ حلال مال سے حرام چیزیں، مثلا غیر مسلم کے ریسٹورانٹ کی پکی ہوئی چیزیں، اجزاء، حرام اجزاء والی آئس کریم وغیرہ لے کر کھا لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام سے پلا بڑھا ہوا ہو، اور جو گوشت حرام سے پلا بڑھا ہو وہ دوزخ کا مستحق ہوتا ہے۔ بعض لوگ نوکری کی ریٹائرمنٹ کے پیسے بینک میں رکھ دیتے ہیں، پھر اس پر چلنے والے سود کو منافع سمجھ کر کھاتے ہیں اور اپنے لیے جہنم کا بندوبست کرتے ہیں۔ بعض لوگ حرام غذا
سے پرہیز کرتے ہیں مگر باقی حرام چیزوں کے استعمال سے پرہیز نہیں کرتے، جیسے حرام آمدنی سے بنائے ہوئے مکان میں رہنا، حرام مال سے حاصل کی ہوئی گاڑی میں سفر کرنا وغیرہ۔